اللہ کی محبت ہاں علم غلم ناچنے کودنے والوں کا کام نہیں ہوتا. آج کل لوگ جو ہے نا پیری مریدی بولے تو اچھلنے کودنے کا نام سمجھ لیے. کون تو بھی زیادہ ناچ لیا، زیادہ بنگڑیاں پہن لیا، زیادہ تماشے کر لیا تو اب انہیں تصوف کا امام بنا ہوا ہے. عورتوں کا ڈریس پہن لیا تو انہیں تصوف کا امام بنا ہوا ہے. انہیں ولی کامل کہتے. ولی تو ہے انہیں، اللہ کا ہے شیطان کا ہے وہ نہیں معلوم. ہاں دو ولیاں رہتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، شرک سے نکال کر، کفر سے نکال کر، ارتداد سے نکال کر، نفاق سے نکال کر، بدعات اور خرافات اور رسوم اور رواج سے نکال کر اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف، عقائد کی درستگی کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف لاتے ہیں. اور والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، وہ شیطان کے ولیاں ہیں. طاغوت بولے تو شیطان کو بولتے ہیں. اللہ پاک بول رہے ہیں قرآن مجید میں اولیاءہم الطاغوت، وہ شیطان کے ولیاں ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا کام کیا ہے؟ ایمان سے نکال کے شرک میں لے جانا. ان کا کام کیا ہے؟ توحید سے نکال کے شرک میں لے جانا. ان کا کام کیا ہے؟ عقائد بگاڑ کے بدعات کو اس کے اندر داخل کر دینا. ان کا کام کیا ہے؟ سنتوں سے نکال کر کے رسوم و رواج میں لگا دینا. یہ ان کا کام ہے. اولیاءہم الطاغوت، شیطان کے ولیوں کا کام یہ ہے. تو ہم لوگ جس لوٹنے پوٹنے کو آج کل تصوف سمجھے ہوئے ہیں، ناچنے کودنے کو جو ہم نے آج کل تصوف سمجھا ہوا ہے، یہ سراسر حماقت اور بےہودگی کے سوا کچھ نہیں. تصوف وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بندہ ہر لمحہ محسوس کرتا رہے کہ میرے محبوب، میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے میری انگلی پکڑ کر مجھے اللہ کی محبت کا ڈوز پلا رہے ہیں. یہ ہے تصوف. اگر میں ہر دعا پر اگر گفتگو کروں تو بہت لمبی بات نکلے گی. بندہ جاتا ہے نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے، وضو کر لیا، وضو کے بعد جائے گا فجر پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا. نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان. یہ جملہ لوگاں بولتے، لیکن میں بول رہا ہوں یہ جملہ خود ایک بہت بڑا فریب ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان کیوں؟ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں رکھنا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں رکھنا ہے کیا؟ بڑا جملہ بول رہا ہوں، تھوڑا علماء کرام کے اوپر شاخ گزریں گا، ذرا معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں. آخری جملہ بول رہا ہوں، مفتی صاحب نے حکم فرمایا کہ بات ختم کی جائے، تو اس وجہ سے میں بات ختم کر رہا ہوں. لیکن ایک جملہ بس، اس کے بعد بات ختم. ایک جملہ میرا ذہن میں رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں اللہ کا دھیان، اس سے بڑی اللہ کی توہین کچھ بھی نہیں ہے. کیوں باقی معاملات میں اللہ اللہ نہیں ہے کیا؟ نماز میں ہم نے اپنے اللہ کو اللہ سمجھا. کیوں کھانا ان کی طرف سے نہیں؟ تو پھر کھانے میں ان کا دھیان کیوں نہیں؟ کیوں پانی ان کی طرف سے نہیں؟ پھر پانی میں ان کا دھیان کیوں نہیں؟ چلنا پھرنا ان کی طرف سے نہیں، تو پھر چلنے پھرنے میں ان کا دھیان کیوں نہیں؟ کیا سننا سنانا ان کی طرف سے نہیں؟ جب ان کی طرف سے ہے تو سننے سنانے میں ان کا دھیان کیوں نہیں؟ لوگ بہت ہی حدیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لوگ کہتے ہیں تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ارے سنے کہ نہیں سنے بابا؟ سنے نہیں سنے یہ حدیث؟ یہ طریقہ ہی نہیں ہے حدیث آپ کو سنایا جائے اس طریقے سے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. علماء یہاں موجود ہیں، میں کھلی اجازت دے رہا ہوں، واللہ العظیم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے بات عرض کر رہا ہوں علماء اکرام سے کہ غلط ہو تو یہیں پر میری گرفت کر لیجیے آپ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہاں پر آپ نے ترجمہ کیا سنا؟ بولو مجھ سے، سب بولو. تم نماز، زور سے بولو نا باشا، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم سنے کہ نہیں سنے؟ ایمانداری سے بولو. سنے تو سنے بولو، نہیں تو نہیں سنے بولو. آپ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بڑے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھ لو ان تعبدہ کے معنی نماز ہے کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ میں ان تعبدہ یعنی تم نماز ایسی پڑھو بول کے ترجمہ ہے کیا اس کا؟
تم عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ غلط کانسیپٹ اپنے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، غلط کانسیپٹ ہے یہ۔ ہر وہ غلامی جو رسول اللہ کی ہے وہ غلامی عبادت ہے۔ میری بات نہیں سمجھ؟ ہر وہ عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمایا وہ آپ ان کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ رسول اللہ کے طریقے پر جو عمل ہو وہ عبادت ہے۔ تھوک رہے ہیں آپ، تھوک رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کا لحاظ کر کے ان کے طریقے کے مطابق تھوک رہے ہیں تو تھوکنا عبادت ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، معراج المومنین ہے، وہ تو چھوڑ دو، بہت اونچی چیز ہے نماز۔ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پیشاب کر رہے ہیں، عبادت ہے، یاد رکھو عبادت ہے۔ علماء کرام کوئی اختلافی موضوع تو نہیں ہے نا؟ مفتی صاحب کوئی اختلافی موضوع تو نہیں ہے نا؟ جو میں نے کہا وہ درست ہے کہ نہیں؟ پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کی قسم عبادت ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تمہارا پیشاب پاخانہ جانا اگر سنت نبی کے مطابق ہے، رسول کے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اب مجھے بتاؤ، بندہ ہر لمحہ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جام محبت الہی پی رہا ہے۔ کیا پی رہا ہے بولو؟ جام محبت الہی، اللہ کی محبت کا جام پی رہا ہے۔ رسول اللہ پلا رہے ہیں، ہر لمحہ پلا رہے ہیں، ہر گھڑی پلا رہے ہیں، ہر امتی کو پلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی کی بات ہے کہ رسول اللہ کی غلامی کرے اور ان کے عشق سے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت اور ان کے عشق تک پہنچے۔ یہ بندے کی ضرورت ہے، بندے کو کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن اللہ رسول تو سب کے لیے یہی دعا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فہیم صاحب اٹھے تو فہیم صاحب کے لیے الگ دعا نہیں ہے، فہیم صاحب کے لیے بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ہے۔ اب بڑے مفتی صاحب ایوب سلیم صاحب فلاں ہیں، ارے بھائی انہوں بدر کے بڑے مفتی صاحب ہیں، اس وجہ سے ان کے واسطے الگ دعا نہیں۔ فہیم صاحب کے لیے بھی وہی ہے، ایوب سلیم صاحب کے لیے بھی وہی ہے، محبوب الرحمن کے لیے بھی وہی ہے، رکشے والے کے بھی وہی ہے، ٹانگے والے کے لیے بھی وہی ہے۔ محبت الہی، جامع محبت الہی پلانے میں نہ رسول اللہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ تو کتنا بڑا داڑھی پگڑی والا ہے، نہ اللہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ تو کتنا بڑا سرما ہے۔ بس دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ٹانگے والا ہو، رکشے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، بھلا ہو، برا ہو، جیسا ہو میری طرف آنا چاہتا ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ تو اس کو بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھنا ہے، اس کو بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے، اس کو بھی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھنا ہے، اس کو بھی اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی پڑھنا ہے۔ ہاں اس کو بھی جو ہے دعا چہرے کی انی نماز میں کھڑے ہو گیا، یہ بھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھنا ہے۔ کعبے کے امام کو بھی یہ پڑھنا ہے، کعبے کے امام کو بھی یہی پڑھنا ہے۔ ہاں سمجھ گئے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، معرفت الہی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے اور اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔